وآلہ وسلم۔ فرشتوں کی دعائیں لینے کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ کون کون سے کام کریں تو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ انسانوں سے بھی دعائیں کرانی چاہیے، لیکن انسان سے دعائیں کرائیں گے تو کبھی وہ بھول جائے گا، کبھی توجہ سے نہیں کرے گا، کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن فرشتے بھولتے بھی نہیں ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، پھر ان کی دعا قبول بھی ہے، کیونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، صرف نیکی ہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ کیوں کسی کے لیے دعا کریں؟ اپنا فائدہ کرو، کیوں دوسرے کے لیے دعا کرو؟ دوسرے کے لیے دعا کرنے میں بھی اپنا فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں بندے کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا مقبول ہے، سبحان اللہ، جو اگلے کو بغیر بتائے دعا کی جائے وہ قبول ہے۔ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے غیبت میں دعا کرتا ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب جب یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمینہ وَلَكَ بِمِثْلِ، یعنی اللہ پاک تمہاری دعا قبول فرمائے، اور جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ پاک تجھے بھی ویسے ہی عطا فرمائے۔ کیسی یہ تکنیک ہے اپنے لیے دعا کروانے کی، کہ ہم دعا کریں دوسرے کے لیے، جو چیز خود چاہیے نا وہ دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ یا اللہ ان کو صحت دے دے، اس کو صحت دے دے۔ اب فرشتہ کہے گا یا اللہ ایک تو اس کی دعا قبول فرما، جو یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کے لیے صحت کی دعا کر رہا ہے، یا اللہ اس کو بھی صحت دے دے۔ اب ہمیں فرشتہ ہم دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ہمیں دعا دے رہا ہے فرشتہ جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، مقرر ہو چکا ہے۔ ہم اگلے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ ماہانہ 1 کروڑ روپے اس کو آ جائے کرے، ماہانہ اس کی انکم اتنی شروع ہو جائے، اس کی شروع ہو جائے، اس کی شروع ہو جائے، سب کے لیے۔ فرشتہ کہے گا پہلے اس کی دعا، اللہ اس کی یہ بھی قبول فرما لے کہ یہ بیچارے جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اسے بھی اتنا مل جائے، مانا اس کے ذرائع آمدن شروع ہو جائیں، یا اللہ اس کے لیے بھی وَلَكَ بِمِثْلٍ، اللہ اس کے لیے بھی۔ تو یہ فرشتوں کی دعائیں لینے کا ایک آسان طریقہ۔ ہم بس کا کنجوسی کر جاتے ہیں نا کہ مانگ لیا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، کیوں دوسرے کے لیے مانگے؟ اپنا مانگے نا، اپنا فائدہ کرے۔ دوسروں کے فائدے میں بھی اپنا فائدہ ہے، دوسروں کا بھلا سوچیں گے، کاروبار میں بھی یہی اصول ہے، تو دوسروں کا فائدہ کریں گے، اپنا ویسے ہی ہو جانا ہے۔ جہاں بھی زیادہ لوگوں پہ امپیکٹ ڈالیں گے، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے اسٹارٹ اپس شروع ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں، ان کا فائدہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں فیس بک نے کتنی سہولیات سب کو دی ہوئی ہیں، پیج بناؤ، بزنس کرو، یہ کرو وہ کرو، سارا فری۔ ہمیں سارا فری نظر آتا ہے نا، ہے بھی عام بندے کے لیے فری۔ زیادہ لوگوں پہ اربوں پہ امپیکٹ ڈالا انہوں نے فری کا، خود دن کا اربوں روپے کما رہے ہیں۔ خالی پاکستان سے ہی کروڑوں اربوں روپے لوگ ایڈز پہ لگا رہے ہیں، اور کئی طریقوں سے کما رہے ہیں۔ فیس بک کما رہا ہے، واٹس ایپ کما رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے فری ہے ہی فری ہے نا، میسج بھیجتے ہیں، ہمارا پیسہ نہیں لگتا، خالی نیٹ کا پیکج ایک کرانا ہے، اس کے بعد پھر فری میسج کرو، فری کالنگ کرو۔ یہی کال 400 روپے کی جو ہونی تھی وہی کال ہمارے لیے فری میں۔ انہوں نے فری میں امپیکٹ ڈالا، فائدہ کیا، ان کا فائدہ ویسے ہی ہو گیا، دنیا میں چھا گئے۔ وہ اس وقت ٹاپ پہ جا رہے ہیں، گوگل ٹاپ پہ جا رہا ہے، اس کے بعد یہ ٹاپ 10 جو سائٹس ہیں جس میں گوگل، فیس بک اور یہ ٹویٹر اور یہ چیزیں ساری۔ تو دوسروں پہ اچھا امپیکٹ ڈالیں، فائدہ کریں، اپنا فائدہ ویسے ہو جائے گا۔ اب بھی دنیا میں جتنے اسٹارٹ اپس نئے شروع ہوتے ہیں، سلیکون ویلی ہے جو امریکہ میں، وہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سارے کھربوں پتی، اور وہاں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہتے ہیں خالی، وہ بھی ان کی سوچ بھی وہی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں یہی باتیں ہو رہی ہیں، ہم تم نے کون سا اسٹارٹ اپ شروع کیا، میں نے یہ کیا، یہ کر رہا ہوں، یہ کرنے لگا ہوں۔ تو ان کے اسٹارٹ اپس بھی اربوں والے ہوتے ہیں، جیسے اسٹارٹ اپ فیس بک کا اسٹارٹ اپ لیا، واٹس ایپ کا اسٹارٹ اپ لیا، فلاں لیا، فلاں لیا، اس میں وہ امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں جی دنیا کے اتنے لوگوں پہ، اتنے اربوں کروڑوں پہ امپیکٹ ڈالنا ہے، تو اپنا فائدہ ویسے ہی اتنا ہو جانا ہے۔ تو دوسروں کا بھلا چاہیں، مسلمان کو تو پھر زیادہ یہ کام کرنا چاہیے، کفار یہ کر رہے ہیں کہ دوسروں پہ اچھا امپیکٹ ڈالتے ہیں تو اپنا فائدہ ہو رہا ہے، کما رہے ہیں، تو مسلمان بھی دوسروں کا سوچے۔ ہم کاروبار میں پہلے اپنا سوچتے ہیں، مجھے اتنا پروفٹ ملے، دوسرے کو چاہے 2 نمبر چیز ٹکا دوں، دودھ میں چاہے پاؤڈر ملا کے دے دوں، فائدہ مجھے ہونا چاہیے۔ تو پہلے فائدہ اگلے کا سوچو، جب اگلے کا فائدہ کرو گے اپنا فائدہ ویسے ہی ہو جانا ہے۔ 1 نمبر مال دو گے، اگلے کا فائدہ کرو گے، اپنا پروفٹ ریشو کم کر دو گے، فائدہ اپنا ہونا ہے، کیونکہ مال زیادہ سے ہو جائے۔ تو دعا بھی دوسروں کے، ہم دعا میں بھی کنجوسی کر جاتے ہیں، حالانکہ دعا میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا نا، باقی کسی کو دینے میں کچھ لگے گا، دعا میں کچھ نہیں لگتا،
پھر بھی دعا دوسرے کے لیے نہیں مانگتے. سروے کر لیں بے شک، کوئی ایک اللہ والا ہوگا جو کسی کے لیے مانگتا ہوگا، یا اللہ جو سامنے آئے اس کے لیے مانگے، اللہ اس کو یہ عطا فرما دے، یا اللہ اس کو صحت دے دے، بغیر پوچھے. اسے کہنا نہیں پڑتا کہ تم اس کے لیے دعا کرو، وہ بغیر پوچھے جو یاد آ گیا اس کے لیے دعا، جو بیٹھے بیٹھے اچانک ذہن میں آ گیا یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ، ان کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے. سامنے آ جائیں تو بھی دل میں دعائیں مانگتا رہتا ہے. یہ کوئی اکا دکا ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور ایسے بندے مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی دعائیں پھر قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہر ایک کے لیے دعا کر رہے ہیں. چلتے پھرتے جو راستے میں نظر آ گیا، ان نون بندہ آ گیا، اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. بازار میں جا رہے ہیں، بندے نظر آ رہے ہیں، یار اس کو صحت دے دے، یہ پریشان ہے اس کو یوں کر دے، یہ غریب ہے اس کو یا اللہ اتنا دے دے، اس کو کاروبار ہو جائے. یہ عادت بنا لیں، اس کے بعد دیکھیں اپنے حالات کیسے چینج ہوتے ہیں. 2026 میں یہ روٹین بنا کے چیک کر لیں، تجربہ کر لیں اس بات کی کہ پورا سال ہم نے یہ کرنا ہے. دعائیں کرنی ہے، سب کے لیے دعائیں کرنی ہے، بغیر بتائیں کرنی ہے، دل میں کرنی ہے. اگلے کو پتہ بھی نہیں چلے کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. اس کا پھر امپیکٹ دیکھیں اپنے اوپر کیسا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ آمین ولک بمثل، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے، اور جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی ویسا ہی عطا کرے. اب اپنے آپ کو جیسا چاہیے، جو چاہیے، جتنا مال چاہیے، جتنی آخرت چاہیے، بس اس حساب سے مانگتے چلے جائیں. روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ کے 360 دوست تھے. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ نماز کے بعد ان سب دوستوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. 360 بندوں کے لیے ہر نماز کے بعد. ایک مرتبہ آپ کی زوجہ نے اس کی حکمت پوچھ لی. فرمایا جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، یعنی جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی ویسا ہی عطا کرے. یہ بڑا عام نسخہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، جو مانگیں مل جائے، اس کا بڑا آسان نسخہ ہے. جو آپ چاہتے ہیں وہ اپنے لیے مانگے نہ مانگیں، اپنے لیے مانگے نہ مانگیں، دوسروں کے لیے ضرور مانگیں. مثلا کسی بھی قرضہ چڑھ گیا، یا اللہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے، یا اللہ اس کا قرضہ ادا ہو، اس کا ادا. دعا دوسروں کے لیے مانگیں گے آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا. وہ قرض اتارنے کی دعا کرنا چاہتا ہے، چاہیے کہ یوں دعا کرے، اے اللہ پاک میرے فلاں دوست، فلاں پڑوسی، فلاں مسلمان بھائی کا قرض اترنے کے اسباب فرما دے. یہ دوسروں کے لیے دعا کرے گا. فرشتہ اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہے گا یا اللہ پاک اس کا قرضہ پہلے اتار دے. یوں ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، فرشتہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا. اللہ نے چاہا تو فرشتے کی دعا پوری ہوگی اور ہمیں ہماری حاجت مل جائے گی، ہمارا کام ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ فرشتوں کی دعا لینے کا کیا طریقہ ہے؟ دوسرے کے لیے دعا کریں. فرشتے کس کے لیے دعا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ٹھیک ہے، دل میں سب کے لیے جو نظر آئے، جو یاد آ جائے، جو جاننے والا ہے نہیں جاننے والا، سب کے لیے دعا کریں گے. فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے بڑے شہزادے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھ کر رات کو مسجد بیت کہتے ہیں گھر میں جو لیڈیز کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے نماز کی، اسے مسجد بیت کہتے ہیں. مسجد بیت کے محراب میں، یہ گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا. سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ مزید فرماتے ہیں والدہ محترمہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی، ساری رات عبادت کر کے اوروں کے لیے دعا مانگتی رہتی. میں نے عرض کیا امی جان کیا سبب ہے آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرما بیٹا الجوار ثم الدار، پہلے پڑوس پھر گھر، پہلے اوروں کا فائدہ کرنا پھر بعد میں اپنا ویسے ہی ہو جانا. فرشتوں کی دعائیں پانے کا ایک آسان طریقہ سحری کھانا بھی ہے. ماشاءاللہ. سحری کھانا ہم نے خود ہے، خود دعا مل جانی، کھانا بھی خود ہی ہے. حدیث پاک میں کہ سحری برکت والا کھانا ہے، اسے مت چھوڑو. بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے. سبحان اللہ. جو سحری کا کھانا کھاتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. فرمائیں گے یہ فضیلت تو ہم رمضان میں حاصل کریں گے، یا رمضان میں تو حاصل کرنی ہی ہے.
اب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ رجب میں روزے رکھ لیں، سحری کریں گے دعا۔ کئی کہتے ہیں نا میں نے سحری نہیں کی، وہ اپنا کمال یا وہ بتا رہے ہوتے ہیں میں نے بغیر سحری کے رکھ رہا، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو محرومی ہو گئی، فرشتوں کی دعاؤں سے محرومی ہو گئی، اور سحری تو کرنی ہے۔ ہاں ویسے آنکھ نہیں کھلی ایک الگ معاملہ ہے، ویسے روزہ رکھ لیے بغیر سحری کیے تو سحری اس لیے کرنی ہے تاکہ برکت والا کھانا ہے اور فرشتوں کی دعائیں لینے کا ذریعہ۔ رجب شریف جو ہے نا یہ سمجھو رمضان کا پھاٹک ہے، جب رجب آ گیا تو اب سمجھے رمضان کی آمد قریب ہو گئی۔ ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے، ساتھ ہی رجب شعبان کے بھی جتنے ہو سکیں نفل روزے رکھیں اور سحری کی سعادت حاصل کریں اور فرشتوں کی دعائیں لیں۔ یہ چند ایک طریقے تھے بتائیں جو میں نے فرشتوں کی دعائیں مفت میں لینے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن